ائمہ طاہرین سے، چونکہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کائنات میں. وہ واسطہ کون تھا؟ ان کا نبی. وہ واسطہ کون تھا؟ ان کا رسول. یعنی جناب عیسیٰ کی امت اگر معرفت پروردگار کو کسب کرے گی یا کائنات میں معرفت پروردگار کا جلوہ دیکھے گی تو وہ جناب عیسیٰ میں دیکھے گی. لیکن جناب عیسیٰ جو اس معرفت کو پہنچا رہے ہیں وہ خود نہیں، ائمہ طاہرین سے لے کر کے پہنچا رہے ہیں. یا دیگر انبیاء کرام جو کائنات میں معرفت الہی کا چراغ بنے ہوئے ہیں، جو شمس و قمر ہے پروردگار عالم کی معرفت کا اس کائنات کے اندر، ان کے اندر جو بھی نور معرفت ہے وہ کہیں سے منعکس ہو رہا ہے. اور یہ خطابت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جوش میں جو چاہ کہہ دیا، نہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عجیب شان سے گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے ائمہ نے سمجھایا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے ابھی بہت دور ہیں عزیزو. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے مجھ سے بہتر ہیں. ان تعلیمات سے جو ائمہ طاہرین کے یہاں سے آئی ہیں معرفت کے میدان میں، اور میں مسلسل گفتگو معرفت پہ کر رہا ہوں، کروں گا بھی، کیونکہ اس سے بڑا کوئی باب نہیں ہے ہمارے پاس. میں اس پر انشاءاللہ اور گفتگو آپ کے سامنے کروں گا اس لفظ پر. لیکن آج یہاں پر کہ امام نے فرمایا ما تکاملت نبوت لنبی، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی. گفتگو کس کی ہے؟ امتوں کی نہیں، نبی کی. کون سا نبی؟ کا سارے کے سارے. ما تکاملت النبوۃ لنبی، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی. اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نبی نبوت لے کر کے آگے آدھی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. نبی کو نبوت دے دی گئی ہے لیکن 2/3 ہے، 2/3 کا 1/3 بعد میں دیں گے، ایسا ہے؟ نہیں. نبی نبی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب میں 1 دن پہلے کی گفتگو آپ کے سامنے اشارہ کروں، کل نہیں اس سے پہلے. کیا؟ کہ اس کائنات میں ہماری خلقت کا مقصد ہے معرفت. اس پوری کائنات کو معرفت پروردگار پر گردش کرنا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آنے والا نبی کائنات میں درس معرفت دینے کے لیے آیا ہے. جتنے نبی اور رسول و وصی و ولی ہیں سارے کے سارے پروردگار عالم کی طرف سے معرفت پہنچا رہے ہیں. اور اگر درس معرفت کہیں بند ہو جائے تو انسان کی خلقت کے مقصد کا دروازہ بند ہو گیا. اور اگر ایسا ہو جائے یعنی لغو، اور جو لغو کام انجام دے اسے خدا نہیں کہا جاتا. دیکھ رہے بات کہاں تک جائے گی. سارے کے سارے انبیاء درس معرفت دے رہے ہیں، معرفت پہنچانے کے لیے آئے ہیں. معرفت یعنی پروردگار عالم کو پہچانوانے کے لیے آئے، لوگوں کو پروردگار عالم سے قریب کرنے کے لیے آئے، یا کوئی اور مقصد ہے اس کے علاوہ؟ اگر ہو تو آپ بتائیں. کہ نہیں فلاں نبی جو آیا تھا وہ کسی اور دوسرے مقصد کے لیے آیا تھا، لوگوں کو سائنس پڑھانے آیا تھا. اس طرح سے ہے کہ نہیں؟ وہ علوم تو تم خود ہی سیکھ لو گے، ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے اپنے تمہارے اندر کہ تم اسے کشف کرو گے، خود بخود سیکھ لو گے. اس لیے کسی نبی نے انسان کو پیٹرول نکالنا نہیں سکھایا، خود ہی نکال لے گا. کسی نبی نے انسان کو جہاز بنانا نہیں سکھایا، خود ہی بنا لے گا. نبی وہ بتانے کے لیے آیا ہے جس کو انسان بغیر اس کے جان ہی نہیں سکتا. توجہ کریں. یہ بات نبوت کی معرفت کی نہیں، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے نبی وہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں کائنات میں، رسول اس کو پہنچانے کے لیے آئے جس کو انسان بغیر ان کے جان ہی نہیں سکتا. قرآن مجید کہتا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیں گے جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یعنی سیکھ ہی نہیں سکتے کیا مطلب؟ کہ جناب موسیٰ تمہیں جہاز بنانے کے لیے تعلیم دیں گے، تم جہاز بنانا صحیح سیکھ نہیں سکتے ہو. ابھی نہیں سیکھ سکتا ہے، بعد میں سیکھ لے گا.
1400 برس کے بعد سیکھ لے گا, 2000 سال کے بعد سیکھ لے گا؟ کہ نہیں, یہ پیغمبر تمہیں وہ سکھانے کے لیے آیا ہے جو تم سیکھ ہی نہیں سکتے بغیر اس کے, نہ ابھی نہ کبھی. یعنی تمہارے اندر مادہ نہیں پایا جاتا اس چیز کی تعلیم کا جو پیغمبر دینے کے لیے آئے. یہ نہ سمجھ لینا کچھ ہو گئے تو پیغمبر سے بے نیاز ہو گئے, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, ہم ایسے ہیں. اور زمانہ گزرا کچھ دن پہلے لوگ وحی سے انکار کریں, ہمیں ضرورت نہیں ہے وحی کی, آج ہم خود کائنات میں سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سارے کے سارے انبیاء معرفت کے لیے آئے. خوب, ما تکاملت النبوۃ لنبی, کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی. یعنی کیا؟ یعنی کوئی نبی معرفت باری تعالی کا درس دے نہیں سکتا. ایک لفظ رکوں, میں نے اس سے پہلے کہا ہے اس کو. جناب جبرائیل سے پروردگار عالم نے پوچھا, جبرائیل یہ بتاؤ من انت و من انا, تم کون ہو میں کون ہوں؟ یعنی اپنی معرفت میری معرفت. جناب جبرائیل جیسا ملک سید الملک, دونوں میدان میں سناٹا ہے, نہ اپنی معرفت نہ خدا کی معرفت. میں کون ہوں تم کون ہو؟ جناب جبرائیل نے پوری امانت داری کے ساتھ جیسا لیا تھا واپس کر دیا, تو میں. یعنی جناب جبرائیل کی یہ اپنی معرفت ہے, وہ خدا کی معرفت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, تم کون ہو میں کون کا تو میں خالی صدر نہیں جانتا. کیونکہ جناب جبرائیل سے کمپیوٹر میں جو ہم نے سیو کر دیا اتنا ہے, کبھی وہ جوڑ کر کے نتیجہ نہیں نکالتا کمپیوٹر. یہ انسان کی خاصیت جوڑ کے نتیجہ نکالنا. اسی لیے کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, جاہل نہیں ہوں, جتنا تو نے دیا ہے اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. جب جناب جبرائیل کی اس قسمہ پرسی کو دیکھا تو ایک آواز آئی, کہتا کیوں نہیں انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل و اسمی جبرائیل, پروردگار تو رب جلیل ہے ربوبیت کی معرفت, انا عبد الذلیل عبودیت کی معرفت. دیکھ رہے ہیں میدان معرفت میں ملک بھی خاموش ہے, تمام انبیاء میدان معرفت میں خاموش ہے. ما تکاملت النبوۃ لنبی, میں اس جہت سے اس حدیث کو دیکھ رہا ہوں. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. توجہ کریں, کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور ان کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ, کیا چیز بیان کر رہی ہے یہ حدیث؟ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے سیدہ کی فضیلت اور سیدہ کی محبت کا اقرار نہیں کر لیا. یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ہے آدھی ہے کر لے تو پوری, نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. اب میں اس کی مثال دے دوں, یہ ہے ہی نہیں, کیا ممکن ہے بعض ذہن میں یہ سوال رہ جائے. اگر آپ یہ کہیے کسی انسان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہہ دے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے معنی کیا ہوا؟ یعنی اگر یہ اس نے نہیں کہا ہے اور تشہد سے پہلے چھوڑ کے ہٹ گیا تو 2/3 مکمل ہے, اتنا کہہ دے کہ پوری ہو جائے گی. یہ ہے کہ نہیں, اگر یہ نہیں کہا تو سب گئی. تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تک, یا اگر ان دو میں سے کسی ایک کو واجب جانا جائے تو اس کے پہلے تشہد تک ساری گئی. کیا مطلب کہ اگر یہ نہیں کہا, کیوں؟ چونکہ پورے مجموعے کو لینا ہے, یا نہیں, درمیان کا مسئلہ نہیں ہے. اہل بیت پوری کائنات کے لیے, ایسا نہیں ہے کچھ لو کچھ نہ لو. پوری کائنات کے لیے اہل بیت
ایسا نہیں ہے کچھ لو کچھ نہ لو, نہیں نہیں, اگر یہ نہیں لیا تو سب ختم. ہیا مفروضۃ الطاعہ, ہم نے جانے بات کہاں سے جناب سیدہ تک آگے, لیکن ایک جملہ اور سن لیں. ہیا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ, کہ جناب سیدہ کی اطاعت ان سب پر واجب ہے جنہیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. سوچیں آپ اس جملے کو. کون بتائے گا یہ کون ہے؟ یہ خود ہی بتائیں کہ یہ کون ہے. یہ مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ. وہ انس ہو, وہ جن ہو, وہ پرندے ہو, وہ درندے ہو, وہ وحشی ہو, وہ اہلی ہو, وہ انبیاء ہو, وہ ملائکہ ہو, سب پر ان کی اطاعت واجب ہے. اطاعت کس میدان میں واجب ہے؟ میدان معرفت میں واجب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی اگر کائنات سے اہل بیت کو ہٹا لیں سناٹا چھا جائے گا, میدان معرفت تاریک ہو جائے گا بغیر اہل بیت. اسی لیے یا سب کو لینا, پورا مجموعے کو لینا, یا سب کو لینا یا کسی کو نہیں, بیچ میں نہیں ہو سکتا. یہ 8 امام تک مانتے ہیں, 9 میں نہیں, 10 سے پھر مانیں گے کہ جی نہیں سب گئے. یہاں ایسا کچھ نہیں, سارے کے سارے 14 کے 14 ایک ساتھ یا سب ختم, درمیان میں کوئی راستہ نہیں. بہرحال یہ جملہ بیچ میں آ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میدان معرفت کی منزل ہے, بغیر اہل بیت کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے کی امتیں اپنے نبی کے ذریعے اہل بیت سے لے رہی تھیں. امت پیغمبر کو مالک نے یہ شرف دیا کہ براہ راست اہل بیت سے لیں. کتنے نااہل ہیں وہ جن کو یہ موقع ملے اور استفادہ نہ کر سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کتنے نااہل ہوں گے وہ جنہیں یہ موقع ملے اور استفادہ نہ کر سکیں. جیسا کہ امام نے فرمایا, جو حدیث میں امام صاحب نے کل پڑھی, تو کوئی 2 منٹ میں بیان کروں. توجہ کیجئے گا کہ انکم لا تکونون صالحین, تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ معرفت حاصل نہ کرو. حتی تعرفوا ولا تعرفوا حتی تصدقوا ولا تصدقوا حتی تسلموا ابوابا 4. اس وقت تک تم کامیاب اور صالح نہیں ہو سکتے. ابھی صالحین قرآن نے بہت بیان کیا ہے, توجہ کیجئے گا اس پر, دیکھیے گا اس کو. لفظ صالحین جو قرآن میں آیا ہے انبیاء کی صفت میں بیان کیا گیا. وہ بھی سارے نبی کے لیے نہیں کہا گیا, کچھ کے لیے کہا گیا. کچھ دنیا میں صالح ہیں, کچھ آخرت میں صالح ہیں, کچھ دونوں جگہ صالح ہیں. ایک کیفیت ہے قرآن مجید کی انبیاء کے سلسلے میں. تم صالح نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم معرفت نہ حاصل کرو. معرفت نہیں ملے گی جب تک کہ تم تصدیق نہ کرو. تصدیق یعنی ڈاؤٹ نہ رہ جائے, ایسا ہے یا ویسا ہے, یہی ہے یا یوں ہے. ساتھ میں رہتا رہا کافی دن تک. ایک دن بہت پریشان تھا, کیا ہوا کہ سمجھ نہیں پایا کہ حق ادھر ہے کہ حق ادھر ہے. یہ تصدیق نہیں ہے, یہ تصور ذہنی ہے صرف ایک. اور تصدیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تسلیم نہ کر دو, جب تک کہ تسلیم نہ ہو جاؤ ان کی بارگاہ میں. اور تسلیم ابوابن 4, 4 دروازوں کے سامنے, جو میں کل آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. 4 دروازوں کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دو. اور کون سے دروازے؟ کہ لا یصلح اولها الا بآخرها, جن کا پہلا بھی تمہیں کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا, فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے آخر سے نہ مل جاؤ. اور 4 دروازے کون ہیں؟ پروردگار عالم کی قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ فرمایا. قرآن نے کہا کہ انی لغفار, میں مغفرت کرنے والا ہوں, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. کس کی؟ لمن تابا, جو توبہ کرے. پہلا مرحلہ. یہ سارے جملے تفصیل طلب ہیں, ان پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے. وآمنا, دوسرا مرحلہ. وعمل صالحا, تیسرا مرحلہ. عربی میں 3 لفظیں استعمال ہوتی ہیں, عطف, 3 حرف استعمال ہوتے ہیں عطف کرنے کے لیے. اردو میں سب کا ترجمہ اور سے کر دیا جاتا ہے, لیکن عربی میں فرق ہے. ایک واو ہے, ایک فے ہے,
ایک سما ہے, یہ 3 حرف آتے ہیں, آپ نے یہاں سنا بھی ہوگا. فے آتا ہے فوراً کے لیے, ایسا ہوا فوراً ایسا ہوا, بعد میں ہے عطف کرا لیکن جلدی ہے. واو دونوں کے لیے آتا ہے, پتہ نہیں ہے یا جلدی ہے یا فوریت ہے یا تاخیر ہے, معلوم نہیں ہے. ثم تاخیر کے لیے آتا ہے. پروردگار عالم نے تابا سے لے کر کے عمل صالحا تک واو سے عطف کیا. لمن تابا وآمنا وعمل صالحا, اس کے بعد ان 3 مرحلوں کے بعد روکا, جھٹکا دیا. ثم اہتدا, پھر اس کے بعد ہدایت پر باقی رہے. اہتدا کا مفسرین نے ترجمہ کیا ای استقامہ, یعنی ہدایت پر استقامت کرے, ہدایت پر باقی رہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ 3 مرحلے الگ, وہ لفظ اہتدا الگ. ان 3 مرحلوں تک کیا ہوا, کل میں کہہ چکا ہوں, تکرار نہیں کروں گا. ان 3 مرحلوں تک کیا ہوا, تابا یعنی توبہ کی, گناہ سے یا شرک سے. آئے کہاں, موحد ہوئے. آمنا میں ایمان باللہ بھی ہے, ایمان بالرسول بھی ہے, یعنی تابا میں توحید مکمل ہوئی, آمنا میں رسالت مکمل ہوئی, عمل صالحا میں آخرت مکمل ہوئی. توجہ کریں, عمل صالحا میں آخرت مکمل ہے, قیامت مکمل ہے. تمام احکام الہیہ جو نماز سے لے کر کے دیات تک کے بیان کیے گئے فقہ اسلامی میں, سب کو اس نے ٹھیک سے انجام دیا. عمل صالحا یعنی توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, احکام بھی ہے, قیامت بھی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, مگر ایک مرحلہ باقی ہے. کون؟ ثم اہتدا. یہ کیا ہے آخر؟ توجہ کریں, یہ کون سی چیز ہے؟ اب یہ کون سی ہدایت پہ باقی رہنا ہے؟ سب تو ہو چکا یہاں سے وہاں تک. اور پھر امام کہتے ہیں یہ آخری وہ ہے, ان 4 میں سے 4 کون ہیں؟ تابا, آمنا, عمل صالحا, اہتدا. ان 4 میں جو 4 دروازوں میں آخری دروازہ وہ ہے جس کے بغیر 3 دروازے بیکار ہیں. پہلے والا بھی کامیابی تک نہ پہنچا سکے گا جب تک یہ 4تھا دروازہ نہ کھل جائے انسان کے لیے. یہ 4تھا دروازہ کون ہے؟ کہ جو توحید کے بعد ہے, جو رسالت کے بعد ہے, جو اعمال صالحہ کے بعد ہے. یعنی انسان موحد ہو چکا, توحید مان چکا, انسان مسلمان ہو چکا, رسالت کو مان چکا, انسان اعمال صالح انجام دے رہا, نماز سے لے کر کے جتنے احکام آئے ہیں سب کو انجام دے دیا. اب کون سا دروازہ کھلنا ہے؟ اب کون سا دروازہ رہ گیا کہ جو ان سب کے بعد کھلنے والا ہے؟ وہ نہ توحید ہے, نہ وہ رسالت ہے, نہ وہ احکام ہے, جو کہ عمل صالحا میں سب آ گئے. اب کون سا دروازہ ہے؟ اب دیکھو سب سے آخر میں دروازہ کون سا کھلا, سب سے آخر میں دروازہ کون سا کھلا؟ کہاں کہاں دروازے کھولے گئے؟ پہلا اعلان ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. یہ توحید کا دروازہ کھل گیا. میں اللہ کا رسول ہوں, یہ رسالت کا دروازہ کھل گیا. اور نماز سے لے کر کے دیات تک کے سارے احکام 23 سال میں پیغمبر نے بیان کر دیے. سارے دروازے کھلتے چلے گئے, ایک دروازہ رہ گیا. ایک دروازہ. ایک سال بعد پڑھے محمد اور آل محمد پر. میں یہ قرآن مجید کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں یہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, یہ اہتدا, یہ کون سا دروازہ ہے؟ اور اس دروازے کے لیے عطف کیا ہے ثم سے, یعنی تابا سے اہتدا تک, تابا سے عمل صالحہ تک آنے میں وقت کم ہے. اس کے لیے تھوڑا سا فاصلہ ہے, پھر یہ ہے تاکہ یہ الگ سے دکھائی دے. توجہ کرو میرے عزیزو, تاکہ یہ الگ سے دکھائی دے. تابا سے عمل صالحہ تک ایک ساتھ ہے, درمیان میں فاصلہ کیا تاکہ یہ الگ سے نظر آئے کون سا دروازہ ہے. مجھے دکھا دیجئے, میں پوری ذمہ داری, جتنا مجھے میرے پاس علم ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اتنا اہتمام کسی حکم کے لیے کیا گیا ہو. ایسا امتحان, یہ تو تھیوری ہے جو قرآن دے رہا ہے, پریکٹیکل میں بھی ایسا اہتمام کیا گیا کہ الگ سے دکھائی دے. الگ
سے دکھائی دے. کیسے الگ سے دکھائی دے؟ خبردار کوئی حج نہیں کریں گے آپ مدینے آنے کے بعد, اور جو حج انجام دیں گے اس کے بعد بھی نہیں کریں گے, کیونکہ دنیا سے چلے جائیں گے ایک حج. اور جب اس حج پہ جائیے تو اعلان کرائیے کہ ہم جا رہے ہیں. مالک اتنی ضرورت کیا ہے؟ مدینے مکے میں مت اعلان کیجئے, چلے آئیے ایک جگہ پر آ کر کے ٹھہریے. توجہ کریں, ایک جگہ پر آ کر کے ٹھہریے اور پھر اس کے بعد ممبر بنوائیے, پھر ممبر پر جائیے اور ایک طولانی خطبہ دیجئے, کوئی بھولنے نہ پائے. دیکھیے ہماری تقریر میں ممکن ہے کچھ لوگ اس طرح کے ممکن کہ ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ٹیچرز ہوں گے, جو لیکچررز ہوں گے, کہ جو کلاس میں جب کوئی بات پڑھاتے ہیں تو جو بات مہم ہوتی ہے اس کو اسی سیکوینس سے فوراً نہیں کہتے سر کہتے چلے آ رہے ہیں, نہیں تھوڑا سا ٹھہراتے ہیں, ذہن کو روکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. تعلیمات اسلامی جس سیکوینس سے آگے بڑھ رہی تھی مالک نے جھٹکا دیا, جھٹکا دیا. چپی کیا تو سما کے ذریعے سے یہاں پر جھٹکا دیا, روکا. پیغمبر سارا اہتمام کیجئے, اور پھر جب کر لیجئے گا یہ اعلان تو تب بھی جانے نہ دیجئے گا فوراً, نہیں بلکہ نہیں, یہاں روکیے, 1-2 دن نہیں 3 دن تک روکیے, تعداد مبارک رہے. روکیے یہاں پر تاکہ اپنے پروگرام کے تحت گھر نہ پہنچے, لیٹ ہو. مالک اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب لیٹ ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے. بھئی آپ قرآن مجید تھیوری ہے, پیغمبر کے پریکٹیکل اس کو عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیے فلاں صاحب کی فلائٹ ہے, کئے بجے ہے؟ کہ 9:30 بجے کا. ٹھیک ہے, آپ 9:30 بجے گئے, وہ آ گئے, آپ ان سے کچھ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. لیکن آپ 9:30 بجے سے کھڑے رہے, 10:30, 11:30, 12:30, 3 گھنٹہ لیٹ ہوئے. اب جب خرید کیا ہو گیا تھا؟ اگر جب 3 گھنٹہ لیٹ پہنچا انسان ایئرپورٹ پر, کیا ہو گیا تھا 3 اتنے لیٹ آئے آپ؟ کہا ہو کیا گیا تھا, وہاں یہ ہو گیا مثلا. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ کچھ تو کہیں گے, کیونکہ اس وقت تو کچھ اور ہوا بھی نہیں کہ بات بدلیں. چیز ایک ہی ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. 3 دن پیغمبر نے سارے کاروان کو روک دیا غدیر کے میدان میں. اچھا کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگ چلتے رہتے, مبارکباد دیتے رہتے؟ تو ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ایک انسان جا رہا ہے, وہ چل بھی رہا ہے, مصافحہ بھی کر رہا ہے سب سے, وہ چلتے رہتے, بیعتیں کرتے رہتے, لوگ ہاتھ پر آتے رہتے. یا رسول اللہ, یہ بھوکے پیاسے حاجی مسلمان, ان کو آپ نے 3 دن میدان میں کیوں روکا؟ چلنے دیجئے نا, چلنے دیجئے. ہاتھ چومتے رہیں گے, بیعتیں کرتے رہیں گے, کام ہوتا رہے گا. کہانی چلنے نہیں دینا ہے, روکنا ہے. یہ کوئی ایسے نہیں, روکنا ہے تاکہ اسی سیکوینس سے بات نہ آنے پائے جس میں الگ سے دکھائی دے کچھ. ثم اہتدی, پروردگار نے لفظ ثم رکھا تاکہ اس مرحلے کو پہلے والے مرحلوں سے الگ کرے. پیغمبر نے تمام احکام الہیہ کو ایک طرح سے بیان کیا, اس کے لیے روکا سارے مجمع کو, 3 دن ٹھہرو. اب جو جہاں پہنچا کیا ہوا تھا, کیا ہوا کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہ پروردگار عالم نے انی لغفارون, قرآن ہے یہ, انی لغفارون لمن تابا وآمنا وعمل صالحا وعمل صالحا, 3 ایک طرح سے. ثم اہتدی, اب اس کے بعد ہدایت پر باقی رہے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ جس کو
الگ سے بیان کیا گیا, الگ سے بات کی گئی. لا یصلح اولها الا بآخرها, جب تک یہ آخری نہ آ جائے اول بیکار ہے. توجہ کریں, امام کی حدیث ہے یہ, ضل اصحاب ثلاثہ, ان تینوں کو جو تین مرحلے ہیں, تابا, آمنا, عمل صالحا, ان تینوں کو اگر کسی نے لے لیا گمراہ ہو جائے گا اگر چوتھا رہ گیا. یہ حدیث ہے, حدیث عرض کروں آپ کے سامنے. یہ تین مرحلے تابا وآمنا وعمل صالحا, یہ تین مرحلے اگر چوتھا مرحلہ نہ آیا تو گمراہی کا باعث ہے. اور کوئی اس میں بہت خطرناک بات نہیں کہ انسان پریشان ہو. موحد ہوا, کچھ دن مشرک ہو گیا تو خطرناک تو ہو ہی گیا. بہرحال, اور اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ یہ تیسرا چوتھا مرحلہ جو ہے یہ مہم ہے, اہتدا. یہ ہے کیا چیز؟ اچھا بات کہتے ہیں امام. اب اس مرحلے کو شاید نہ بیان کر سکوں چونکہ بہت تفصیل چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ کے سامنے, فات قوم وماتوا, ہیہات ہیہات, فات قوم وماتوا ولم یہتدوا. بعید ہیں وہ لوگ رحمت الہی سے, بعید ہیں وہ جو قوم فوت ہو گئی, مر گئی, لیکن اہتدا, ہدایت نہیں پا سکی. ظنوا انہم آمنوا, انہوں نے صرف یہ گمان کیا کہ وہ ایمان لائے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ لہجہ ہے امام کا, کوئی خطیب نہیں ہے مجھ جیسا کہ جو منہ میں آیا کہ نہیں, امام ہے یہ. فاتوا وماتوا ولم يهتدوا وظنوا انهم آمنوا. اور اس کے بعد کا جملہ سنیں, یہ جملہ کافی, اس کے لیے کل کہا تھا 1.5 گھنٹہ یہاں سے چاہیے, کافی تفصیل طلب ہے یہ جملہ, مستقل مجلس اس پر ہونی چاہیے. کون سا؟ اشرکوا ولم يعلموا من حیث, انہیں ان لوگوں نے شرک کیا اور انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ کہاں سے شرک ہوا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کس نے, جس نے اہتدا کی منزل کو قبول نہیں کیا. اب یہ اہتدا ہے کیا, توجہ کیجئے گا. امام نے اسے بیان کیا. میں صرف حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا, کتنے اس سے سمجھ جائیں گے, ترجمہ کروں گا, بات واضح, تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر. شرک کیا ان لوگوں نے, انہیں معلوم نہیں ہوا کہاں سے شرک کیا. مولا یہ اہتدا ہے کیا چیز؟ کہا کہ من اتل بیوتا من ابوابها اہتدا. توجہ کریں کہ جو گھر میں داخل ہو دروازے سے وہ ہدایت پا گیا, اور جو بغیر دروازے کی, یہ حدیث کا جملہ یہ بھی ہے, اور جو بغیر دروازے کے کسی اور طرف سے آئے وہ گمراہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بس امام نے خود فرمایا, انہو من اتل بیوتا من ابوابها اہتدا ومن اخذ بغیرها ترکا سلکا طریق الردی, کہ جو گھر میں دروازے سے آئے وہ اہتدا, وہ ہدایت پا گیا. یعنی کیا سکھا رہے ہیں امام؟ یعنی کہ آپ اپنے گھر میں اگر دروازے سے گئے تو آپ ہدایت پا گئے, دیوار سے آئے تو ہدایت, یہ بتا رہے ہیں امام. توجہ کریں, آپ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. پھر کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو امام کن حالات میں کہہ رہا ہے, توجہ کیجئے گا. اس وقت, اسی لیے میں نے سال گزشتہ بھی جملہ کہا تھا کہ جب تک کسی کو فہم حدیث نہ ہو اس وقت تک ایک حدیث سے مطلب کو اخذ نہیں کر سکتا. اگر میں اتنا SMS کر کے بھیجوں کہ جو دروازے سے آیا وہ ہدایت پا گیا, لوگ سمجھیں گے اگر دیوار سے آئے تو گمراہ ہو, چاہے اپنے گھر میں سے, یہ مطلب تو نہیں ہے حدیث کا. حدیث کو حدیث سے ملاؤ. جس طریقے سے قرآن بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں, اسی طریقے سے کلام معصوم بعض کلام کی تفسیر کرتا ہے. جب تک اس طرح نہیں ہوگا بات واضح نہیں ہو سکتی. یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل سامنے کی چیز ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ آسانی سی بات ہے. لیکن کتنی مشکل چیزیں ہیں میدان میں فقہ کے, کہ جہاں پر جب تک احادیث کو نہ ملائے نتیجہ کچھ کا کچھ نکلتا ہے.
امام کیا کہتے ہیں؟ انہو من اتی البیوت من ابوابہا اہتدی، کہ جو گھر میں دروازے سے داخل ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے، جو دروازے کے علاوہ ہے گمراہ ہو جائے. یہ کیا مطلب؟ کہ مطلب اور بھی کچھ ہے. پیغمبر کی حدیث جا کر کے پڑھو، انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر دروازے سے آئے تو اہتدی، اور اگر دروازے سے نہیں آئے تو کذل. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اگر دروازے سے آئے عظیم مر ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملکیت ہے کوثر پہ ہے علی، بابا گواہ ہے گوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو صرف 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 جہنم میں جائیے. ممکن ہے شاید شعر کا شاعر ابھی زندہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. محسوس کریں اس چیز کو آپ کہ سارے مراحل کمنمات، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد الحکمت فلیأتها من بابہا، امام کہتے ہیں جو دروازے سے آئے وہ ہدایت پا گیا. یعنی یہ اہتدا کی منزل بڑی خطرناک ہے، توجہ کیجیے گا. اس پر کچھ باتیں اور بھی مجھے کہنا تھی لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب شاید کل پھر یہیں سے آگے بڑھاؤں اس چیز کو. لیکن بہرحال اسی جگہ پر یہ بہت اہم مرحلہ ہے اہتدا کا، جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. امام کی معرفت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اہتدا کی ہدایت پانے کی منزل. اب اس کے بعد جو آیت مجھے کل آپ کے سامنے پڑھنی ہے اس کو آج صرف ترجمے کی حد تک بیان کرو اس جگہ پر. قل، پروردگار عالم نے پیغمبر سے کہا، سورہ یونس آیت نمبر 108، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے لوگوں سے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. میں اس آیت کو یہیں پڑھ کر کے چھوڑ رہا ہوں، کل اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تھوڑی سی. اے پیغمبر ان سے کہیے کہ حق اللہ کی طرف سے آ چکا، اور اب جو ہدایت لے لے، جس نے ہدایت لی اس نے اپنے لیے لی، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے لیے گمراہ ہوا. یعنی حق کا نہ کوئی فائدہ ہے، حق کا نہ کوئی نقصان ہے، جو کچھ کر رہے ہو اپنے لیے ہے. اور اس جگہ پر مجھے مولا کائنات کا ایک فقرہ یاد آیا، کل یہ جو قرآن مجید کی آیت کی ہی تفسیر ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی. سوچیں آپ، دیکھیے کیسا سناٹا چھایا. عجیب سی بات میں نے کہی ممبر سے، میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی. سوچ سکتے ہیں آپ اس چیز کو؟ علی بن ابی طالب جب مرکز خیر ہے، آج تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی، جو نیکی کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ مولا کائنات کس آیت کی تفسیر ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو. مثال بہت آسان سی بات ہے، فرض کیجیے ابھی آپ گزر رہے ہیں، اور یہ بات بھی یہاں پر ہو جائے گی. ابھی آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے بیچارہ بوڑھا انسان جو مجلس میں آیا تھا جا رہا ہے گھر، اس کے پاس ٹیکسی گاڑی نہیں، آپ کے پاس کار ہے. اگر یہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، مومنین اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ماجورین، قیامت کے دن اجر ملے گا اس کا. کسی کو پیدل جاتا ہوا دیکھیے، گاڑی روکیے، آئیے بیٹھ جائیے، بٹھا لیا، جہاں تک آپ جا رہے ہیں اس کو لے جائیے، اتار دیجیے وہاں پر. آپ نے بوڑھے انسان کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، لے گئے،
نیکی آپ نے اس کے ساتھ کی یا اپنے ساتھ کی؟ اس کا ثواب جو ملا وہ اسے ملا یا آپ کو ملا؟ بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اچھا ہوا کہ آپ بیٹھ گئے. توجہ کرو میرے عزیز. اسے گاڑی میں بٹھا کے احسان مند نہیں ہونا، احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کو بٹھا لیا. ارے شکریہ کیجئے کہ بیٹھ گیا، کہ آپ کے نام اعمال میں اس بہانے سے کچھ ثواب آ گیا. اس بیچارے کو کیا ملا ثواب کے نام پر؟ سارا ثواب تو یہاں لکھا گیا. مولا کہتے ہیں میں نے جو بھی کیا ہے سب میرے نام اعمال میں آیا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے. اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، کل یہاں سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ. اور آج ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر کچھ بھی ہمارا آل محمد کے لیے خرچ ہو جائے. آل محمد اتنے خوددار ہیں کہ کسی سے کچھ لیتے بھی نہیں ہیں، ہر ایک سے. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا کچھ آل محمد کے لیے لگ جائے، جن کا کچھ ان کے لیے لگ جائے، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا. بس میرے عزیزو، چونکہ شب جمعہ ہے، اسی جگہ سے بات کو آپ کے سامنے والنٹیئرز ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. مومنین، جب تک ڈونیشن کلیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ ضروری اعلانات سماعت فرمائیں. ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ 10 ربیع الاول تک جاری رہے گا. مجالس کی شیڈیول باہر پوسٹر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور امام بارگاہ کی ویب سائٹ www.imambargahalliraza.com پہ بھی ایکسیس کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کل بروز جمعہ بعد نماز جمعہ اسی مسجد امام حسین میں مومنین اور مومنات کے لیے مجلس کا انعقاد کیا جائے گا. بعد از مجلس و ماتم نیاز کا اہتمام ہے. امام بارگاہ علی رضا کی لائبریری جو باہر ہے، اس کے اندر اس سال کے اور گزشتہ سالوں کی مجالس محافل کی وی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز اویلیبل ہیں، اور دوسرے مشہور و معروف نوا خاں، منقبت خاں کی بھی سب ڈی وی ڈیز اور وی سی ڈیز اویلیبل ہیں بہت مناسب پرائس پہ. جو بھی لوگ لینا چاہیں وہ باہر لائبریری میں لے سکتے ہیں. اور جیسا کہ برادر ابن عباس جعفری صاحب نے عرض کیا تھا کہ عاشور کا دن تھرسڈے کو ہے، جمعرات کو، مطلب بدھ کا دن گزر کے جو رات ہوگی وہ شب عاشور ہوگی، اور جمعرات کا دن روز عاشور ہوگا. شب عاشور اور روز عاشور کے پروگرام کی تفصیل انشاءاللہ آپ لوگ ریکارڈنگ میں سن سکیں گے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے دن گزریں گے تو اناؤنسمنٹ بھی کیا جائے گا. اور جیسا کہ آپ لوگ سے شروع سے التماس کی جا رہی ہے، پلیز پارکنگ میں آپ والنٹیئرس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیجئے، اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھیے، اور جو بھی مطلب آپ سے گزارشات کی جاتی ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں. بر محمد وآل محمد صلوات. حضرات، کافی لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے. کچھ لوگ خود یا فیملیز اسیر ہیں، کچھ مریض ہیں. آج بھی ایک مریضہ کے لیے کہا گیا جو ایک ٹیررسٹ حادثے میں غالباً کوئٹہ میں گولی کا شکار ہوئیں. اور جہاں بھی جو حضرات محمد اور آل محمد کے چاہنے والے مریض ہیں، کسی بھی مشکلات میں ہیں، جی کسی بھی مشکلات میں ہیں، چونکہ اب کہاں تک سب کے نام لوں، اب جانتے ہیں اور پروردگار جانتا ہے جو لوگ اس وقت شیعان حیدر کرار مشکلات میں، جن لوگوں نے التماس سے دعا مجھ سے کہا ہے یا آپ لوگوں سے کہا ہے، ان سب کو نظر میں رکھیں. تمام اسیران، تمام مریضان، تمام مشکلات میں جو لوگ گرفتار ہیں، تمام حاجت مند
جو اس فرش عزائے حسینی پر حاجتیں لے کر کے آئے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ہے، مالک تو کریم ہے، پروردگار تو رحیم ہے، تو ہماری نالائقی کو نہ دیکھ، تو اپنے رحم و کرم کو دیکھ۔ ہم تیری بارگاہ میں بے آبرو ہیں، ہمیں یقین ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں بے آبرو ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں کسی آبرو مند کا واسطہ لے کے آئے ہیں، جو تیری بارگاہ میں وجی ہے، آبرو مند ہے، یعنی حسین ابن علی۔ عزیزو، ہم سب مل کر کے 5 مرتبہ انہی تمام حضرات کی مشکلات پریشانی کو دور ہونے کے لیے ہم اور آپ سب مل کر کے 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام حسین کے لیے ہدیہ کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، یہ تو اپنے دشمن کو بھی شربت دے دیتا ہے، یہ تو دشمنوں کے لیے بھی وصیتیں کرتے ہیں، بہت کریم لوگ ہیں۔ ہم اپنی لعامت کی وجہ سے ان سے دور ہیں، ورنہ یہ کس طریقے سے ہمارے لیے پریشان ہیں۔ اگر ہمیں صرف تصور ہو جائے تو لوگ شوق سے جان دے دیں، کس طریقے سے۔ صرف انسان ایک توجہ چاہیے آل محمد کی طرف، ایک توجہ چاہیے۔ میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، اب آواز بلند ہے، میں زیادہ آگے نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیسے لوگ ہیں، کتنا کرم ہے ان کا، کس جگہ پر ہیں یہ۔ کربلا میں حسین ابن علی کہتے ہیں، اگر جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر معافی مانگنے کے لیے آئے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معمولی مسئلہ ہے جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، وہ آخری وقت میں کہتا آؤ آؤ معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے، یہ قلب حسینی کا درد ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ، آؤ ہمارے پاس۔ اے آقا، ہم بھی تو آپ کا نام لیتے ہیں مولا۔ بس عزیزو، کاروان حسینی مکے سے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین ابن علی بار بار ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، اس لیے کہ حسین ابن علی کو جس میدان میں قدم رکھنا ہے وہ میدان بہت عظیم میدان ہے۔ یہ میدان خیبر و خندق نہیں ہے، یہ میدان صفین و جمل نہیں ہے، یہ میدان وہ میدان ہوگا کہ جس میدان پر آدم سے لے کر کے خادم تک کی نبوتوں کا انحصار ہے۔ یہ میدان وہ میدان ہوگا کہ جس میدان سے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کیا جائے گا۔ اس میدان میں ہر کس و ناکس قدم نہیں رکھے گا۔ اس میدان میں جو خون بہے گا اس خون کا گروپ حسین ابن علی کے گروپ سے ملنا چاہیے۔ اس میدان میں ہر انسان قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس میدان میں وہی آئے گا جس میں صلاحیت پائی جا رہی ہو، وہی آئے گا جو اہتداء کی منزل پر آخری مرحلے تک جا رہا ہو۔ بہت عظیم مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم ایسی باتیں کرتے کہ لوگ جمع ہو ہمارے پاس، کہ حسین ابن علی جمع نہیں کر رہے، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں اپنے پاس سے۔ مدینے سے چلے ہیں کہہ کر کے چلے، تم میں سے جو آئے گا شہید ہوگا۔ بالکل صاف گفتگو ہے، 2 اور 2 4، یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، الگ الگ امام حسین سب کو کر رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ، اور کس منزل پر ہوگی اس کی اہلیت و صلاحیت، جس سے حسین ابن علی نہ فقط یہ کہ ہٹائیں بلکہ خط لکھ کے بلائیں۔
علی کی معرفت تو بہت مشکل مراحل ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مجھ جیسا انسان حبیب کو نہیں پہچان سکتا. ایک مرحلہ تو یہ کہ حسین ابن علی نے خط لکھ کے بلایا. حبیب اگر نہ آتے تو کربلا مکمل نہ ہوتی مثلا. یا امام حسین کو احتیاج ہے, کوئی مجبور ہے حسین حبیب کے؟ نہیں نہیں, وہاں میں وقت ہے. نہیں, ہمیں مجبوری نہیں ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں جس نے اتنے دن ہمارے لیے محنت کی ہے ایسے میدان میں رہے. یہ حب الحسین کا تقاضا ہے, یہ حب الحسین کا تقاضا ہے کہ حبیب کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ورنہ کربلا میں اگر حسین ابن علی اکیلے آئیں گے کام مکمل ہو جائے گا. جو شب عاشور آپ نے کہا بھی ہے تمہارے خون کے پیاسا نہیں ہے, یہ ہمیں چاہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اگر تم چلے بھی جاؤ گے کربلا مکمل ہو جائے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں اس نے ایک عمر یا حسین کہا ہو. کائنات میں کچھ نہیں ہے سوائے حب الحسین کی. ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہم ارزقنا حب الحسین. کیونکہ حدیث نے کہا اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت اور ان کے زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یہ معمولی مراحل ہے. اور حبیب وہ ہے کہ جس کو بچپنے میں عالم یہ تھا کہ پیغمبر نے دیکھا, ایک بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا, کہ یا رسول اللہ بہت سے بچے کھیل رہے تھے, آپ نے اسے مظاہر کے بچوں کو اٹھایا, کہ تم نے دیکھا نہیں یہ میرے حسین کے قدموں کے خار کو اپنے سر پر رکھا. مکے سے کربلا آتے وقت ایک جگہ پر حسین ابن علی نے پرچم تقسیم کیے, علم بانٹے کچھ, کہ تم اس کو لے لو, ادھر تمہیں جانا, یہ بھلا جا کے سرداری تمہارے علاوہ, یہ تم لے لو. ایک پرچم حسین ابن علی نے اپنے پاس رکھ لیا. مقتل سے پڑھنا ہو یہ چیز, ایک پرچم اپنے پاس رکھ. کسی نے کہا مولا اسے بھی دے دیجئے کسی کو, کہا نہیں نہیں, اس کا لینے والا آئے گا. اللہ رے اہتمام حسینی, توجہ حسین ابن علی کی اس مرحلے تک, اس کا لینے والا آئے گا. ایک دن بہن اپنے بھائی سے پوچھتی ہے, بھیا جب سے میں آئی ہوں کربلا ہر دن کوئی نہ کوئی لشکر, کوئی نہ کوئی فوج, کوئی نہ کوئی سپہ سالار آ رہا ہے. یہ بھیا کہ آپ کا چاہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. زینب آئے گا. گھر میں بیٹھے ہیں, دق الباب ہوا. کون؟ انا برید الحسین, میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں, دوڑتے ہوئے آئے. کیا لائے ہو؟ کا خط بھیجا ہے. اب جو دیکھا لفافے پر لکھا من حسین الغریب الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے مرد فقیہ کے نام, جس سے جو حبیب ابن مظاہر ہے. آج تک اس خط کا راز سمجھ میں نہیں آیا, کس منزل پر ہے حبیب. امام حسین جانتے ہیں حبیب آئے نہ آئے شہید ہونا ہی ہے, کربلا میں شہادت سب کی ہے, لیکن اس کے بعد بھی خط بھیج رہے ہیں. اور دوسری چیز آپ دیکھیے, عجیب بات ہے یہ, جناب حر کی لاش کو ان کے رسالے والے لے گئے, یا ان کی ماں مقتل نے لکھا لے گئے, الگ دفن کیا. کربلا میں صرف 2 لاشیں ایسی ہیں جس کو امام سجاد نے الگ دفن کیا. جو لوگ کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہے, جانتے ہیں. سارے کے سارے جنازے گنج شہیدہ میں ہیں. زری کے اعتبار سے, قبر کے اعتبار سے جناب علی اکبر, جناب امام علی اصغر امام حسین کے ساتھ ہیں, اسی ایک زری میں, اسی ایک جگہ پر. پایتی علی اکبر, سینے پر علی اصغر.
دو لوگوں کو الگ دفن کیا امام سجاد نے. ایک عباس ابن علی ام البنین کا لال علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حبیب ابن مظاہر الگ دفن ہے. باقی سارے گنج شہیدہ میں ایک ہی قبر میں ساری کی ساری لاشیں موجود ہیں, لیکن حبیب کو امام سجاد نے الگ دفن کیا. کہاں دفن کیا؟ جگہ آپ ملاحظہ کر, جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں, کربلا میں 2 مقام ہیں. ایک وہ جگہ جہاں امام حسین دفن ہے, اور ایک وہ جگہ جہاں امام حسین کو ذبح کیا گیا. دونوں مقام الگ الگ ہیں. مذبح الحسین اور مدفن الحسین الگ الگ ہیں. ان دونوں جگہ کے بیچ میں حبیب دفن ہے. یہ اتفاق نہیں ہے, مصلحت امام ہے. جناب علی اکبر امام حسین کے پائے تھی اس کے ذریعے میں, جناب علی اصغر امام حسین کے سینے پر, جناب حبیب امام حسین سے کچھ دور الگ, سرکار وفا الگ. ذہن تصور نہیں کر پا رہا منزلت حبیب ابن مظاہر کیا ہے, کہ جہاں امام سجاد الگ سے تشخص دے رہے ہیں حبیب کو. خط پڑھا, لفافے کو چاک کیا, اندر لکھا تھا حبیب تم سے بہتر ہماری نسبت رسول سے کوئی نہیں پہچانتا. اے حبیب ہم دشمنوں میں گھر رہے ہیں, ہماری مدد کے لیے آؤ. مولا کے تحریر کو پہچانا, خط کو سرب سے لگایا, آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرہ فق ہے. زوجہ پوچھتی ہے حبیب خیریت تو کیا ہوا؟ کہ حسین ابن علی کا خط آیا ہے. کیا لکھا ہے؟ مضمون بتایا. کبھی سر کیوں جھکائے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے تیرا خیال آ رہا, میرے بات تو کیا کرے گی؟ جملہ سنیں گے آپ, جو مقتل نے لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. زوجہ کہتی حبیب تم جاؤ, ہم یہ خاک پھانک کے جی لیں گے, لیکن تم حسین ابن علی کی نصرت کے لیے جاؤ. حبیب نے دعائیں دی, ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, ورنہ یہ کہاں ممکن ہے میرا مولا بلا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ بلانے کا سلسلہ اسی وقت سے جاری ہے. کل تک حسین ظاہری خط بھیج کے بلا رہے تھے, آج حسین دلوں کو کھینچ رہا ہے. اپنے غلام سے کہا کوفے کے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں نکل سکوں, گھوڑے کو لے لے, فلاں باغ کے کنارے چرانے کے بہانے سے وہاں چلا جا. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا, کوئی سمجھ نہ سکے کہ ہو کیا رہا ہے دور. حبیب بازار میں ٹہلتے ہوئے کوئی محسوس نہ کرے کہیں جا رہے ہیں, کیونکہ جتنے امام حسین کے خاص چاہنے والے بہت سے اسیر ہیں, نظر بند ہیں, جیل میں ہے, والی کیفیت ہے کوفے کی. ایک دکان پہ دیکھا مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہیں. کہا مسلم کیا لے رہے ہو؟ کہا ہینا خرید رہا ہوں, مہندی لے رہا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ خط پڑھایا. مسلم ابن اوسجہ نے مہندی کو رکھ دیا. کہا حبیب اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی, چلو میں بھی آتا ہوں. آپ نے دیکھا ذمہ داری ابھی سے شروع کر دی حبیب نے. میرا مولا تنہا ہے, اکیلے نہ جاؤں, کسی کو لے کے چلوں. اللہ رے عزم حبیب. آنے میں کچھ دیر لگی جناب حبیب کو, یہ مقتل کی فکریں ہیں, آنے میں دیر لگی. حبیب کہتے جب میں پہنچا تو میں نے عجب منظر دیکھا. گھوڑا اظہار بیتابی کر رہا ہے, زمین پر ٹاپے مار رہا ہے, اور غلام اسے کہتا ہے پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, اگر حبیب نہ آئے میں تیرے ساتھ کربلا چلوں گا. حبیب ابن مظاہر کا دل پھٹ گیا. حسین پر کیسا وقت آ گیا کہ غلام بھی جان دینے کے لیے تیار ہے. گھوڑے پر بیٹھے, غلام سے کہا واپس جا. کہا آقا آج واپس نہ کرو. کیوں کیا ارادہ ہے؟ کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہ چلو.
دونوں کربلا کی طرف چلے. مختصر کر رہا ہوں, دونوں کربلا کی طرف چلے. کربلا میں اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کس تاریخ میں حبیب آئے ہیں, لیکن پہلے آئے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے. اصحاب حسینی کھڑے ہوئے, کوئی حملہ تو نہیں ہے. دامن گرد چاک ہوا, حبیب نظر آئے. اصحاب حسینی نے تکبیر کی آواز دی, اللہ اکبر. امام حسین مبارک دی, مولا مبارک ہو, بچپن کا دوست ہے. ایک ہم ہما سا ہوا فوج حسینی میں. جناب زینب نے کہا فضا دیکھو کیا ہوا. فضا باہر آئی, آ کر کے منظر کو دیکھا کہ حبیب آئے ہیں. واپس گئی, شہزادی مبارک ہو, آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب آئے. کربلا میں کافی لوگ آئے ہیں, ایسا نہیں ہے. جناب حبیب خود کتنوں کو لے کر کے آئے ہیں, حور آئے ہیں, حور کے پہلے بھی لوگ آئے, حور کے بعد بھی لوگ آئے کربلا میں. لیکن پوری کربلا میں کسی اور کو جناب زینب نے سلام نہیں کہلوایا. جو مقتل کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, صرف ایک سلام ہے جناب زینب کا پوری کربلا میں, اور وہ کسے؟ یہ بھی خصوصیت حبیب کی الگ ہے. کہ فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہے. فضا نے غور سے دیکھا یہ کیا ہوا, باہر آئی, آ کر کے کہا حبیب زہ نصیب. کہ کیا ہوا؟ کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام. حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے. حبیب نے منہ پر تماچے مارے. ارے وہ وقت آ گیا, غلام کو سیدانیہ سلام کہنا ہے. حبیب نے اس سلام کا مطلب سمجھا, اے حبیب تمہارا شکریہ کہ تم آ گئے. حسین ابن علی کا ساتھی حبیب آ گیا. ایک عجب سی روح پیدا ہو گئی اصحاب حسین کے اندر کہ حبیب آ گئے. کربلا میں دو مرکزیتیں بنی. جلدی جلدی بات, آخری منزل پر کربلا میں دو مرکزیتیں بنی. چونکہ دو لوگ ہیں کربلا میں, دو گروہ ہیں. ایک گروہ بنی ہاشم کا ہے, ایک گروہ اصحاب حسین کا ہے. اصحاب حسین حبیب کے گرد جمع ہیں. بنی ہاشم قمر بنی ہاشم کے گرد جمع ہے. حسین ابن علی نے اس منظر کو شب عاشور دیکھا. سارے کے سارے بنی ہاشم عباس کے گرد جمع ہیں. اور شہزادے ابو الفضل العباس ان سے کہہ رہے ہیں دیکھو کل روز قربانی ہے, اصحاب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے. اچھا مولا پر حرف نہ آنے پائے کہ اصحاب کو پہلے قربان کیا ساتھیوں سے. آگے بڑھیں, سارے اصحاب حبیب کے گرد جمع ہیں. اور حبیب کہنا دیکھو جب تک ہم میں کا ایک بھی باقی ہے, خبردار کوئی ایک تیر اہل حرم کے لگنے نہ پائے, کوئی ایک تیر بنی ہاشم تک جانے نہ پائے, ورنہ محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر کو. شب عاشور حسین ابن علی فوج کا جائزہ لے رہے ہیں, مقتل میں ادھر ادھر جا رہے ہیں. آہٹ محسوس ہوئی کوئی آ رہا ہے. کا کون؟ کا مولا میں ہوئے ہلال. کا کیوں آئے؟ کا برداشت نہیں ہوا آپ اکیلے جائیں. کا آؤ لے کر کے آئے, مار کا ساری چیزیں دکھائیں. واپس ہوئے, جناب زینب کے خیمے میں گئے. ہلال باہر سے گزر رہے ہیں, اچانک سنا کہ بہن نے بھائی سے کہا بھیا کل روز قربانی ہے, تم نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا. زینب یہ کہنے کا حق رکھتی ہے چونکہ زینب نے بھائی کے ساتھیوں کو دیکھا ہے, امام حسن کے بابا کے ساتھیوں کو دیکھا ہے. ہلال کے کانوں میں یہ آواز آئی, فوراً دوڑتے ہوئے حبیب ارے کیا بیٹھے ہو, غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہ میں نے یہ جملہ سنا ہے. سارے اصحاب جمع ہوئے حبیب کے گرد, حبیب سب کو لے کر کے دروازے پر آئے. اے شہزادی یہ تلواریں باہر ہیں, اس وقت تک نیام میں نہ جائے گی جب تک ہم میں کا کوئی ایک بھی زندہ ہے.
مجلس تمام ہو گئی. یہی تو وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے آخری وقت میں پکارا تھا آئندہ آئندہ حبیب روزہ قربانی آیا, ایک ایک شخص جاتا رہا. امام حسین کی مصلحت یہ ہے پہلے اصحاب جا رہے ہیں کیونکہ حسین جانتے ہیں اصحاب پہ کتنا سخت ہوگا اگر بنی ہاشم پہلے چلے گئے. ایک ایک شخص جاتا رہا یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا. امام حسین کا بوڑھا صحابی ابو ثمامہ سیدانی امام حسین کے سامنے آئے, مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے, جی چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. اللہ اللہ کیسے ساتھی ہیں حسین ابن علی کے. اگر مولا کائنات جنگ صفین میں کہتے ہیں ٹھہرو ہم نماز پڑھ لیں تو ساتھی پوچھتا ہے مولا یہ وقت نماز ہے یا وقت جنگ ہے, لیکن یہاں عالم یہ ہے ساتھی آگے کہتا ہے مولا آخری نماز. یہ شان حسینیت ہے جس کو ابو ثمامہ سیداوی نے سکھایا, مولا آخری نماز آپ کے پیچھے. اس کے معنی یہ نہیں ہے حسین ابن علی کو اول وقت کا خیال نہیں ہے, دوسرا آ کر کے یاد دلائے, نہیں, آنے والا کچھ پہلے آیا ہے. حسین ابن علی سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک بھی اول وقت کو پہچانتے ہیں. چونکہ جلدی آیا ہے مقتل فقرے لکھے. میں نے روکا تھا کہ اس بات کو آپ محسوس کریں. امام حسین کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد سر اٹھا کر کے کہا قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. کچھ وقت لگا پھر فرماتے ھذا اول وقت صلاۃ الظہر, یہ اول وقت نماز ہے, یعنی اتنا پہلے آیا ہے آنے والا وقت آ گیا. جناب حبیب نے کس سے کہا, جناب امام حسین نے کس سے کہا, جناب حبیب سے کہا حبیب انہیں اتنی دیر کے لیے روکو کہ میں نماز پڑھ لوں. یہ ذمہ داری حسین نے حبیب نے مظاہر کو دی. جناب حبیب سامنے آئے, دشمنوں سے خطاب کیا اتنی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ کہ میرا مولا نماز پڑھ لے. اب جو جواب ملا ہے اسے زبان کہہ نہیں سکتی. حبیب کے جواب سے سنیے کہ شبر نے کیا جواب دیا اس سوال پر. امام نے جب یہ کہا حبیب سے اور حبیب سامنے آگے کہتے دشمن نے ایک جواب دیا, حبیب سے برداشت نہ ہوا, او ملعون کیا تیری نماز قبول ہوگی اور تو حسین کے لیے کہہ رہا ہے. یہ کہہ کر کے حبیب واپس آئے, کہا مولا آپ نماز پڑھیے ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ حبیب فقیہ ہے, دین شناس ہے, جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ جانتا ہے. کیا ہوتا ہے جنگ کے میدان میں نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ آدھی فوج جا کر کے جنگ کرے آدھی نماز پڑھے, اس کے بعد بدل جائیں, جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے جنگ کرے, جو جنگ کر رہے تھے وہ آ کر کے نماز پڑھے. کہا مولا آپ نماز پڑھائیے ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں. لو عزیز و حبیب دشمنوں پر مہمیز ہوئے, حسین ابن علی نے نماز پڑھی, نماز تمام ہوئی, حبیب کا جہاد چل رہا تھا, اچانک آواز آئی مولا غلام کا سلام کرو. مجلس تمام ہو گئی عزیزوں, بچپن کا ساتھی چلا گیا, پورا نبی کا زمانہ حسین کی نظروں میں گھومنے لگا. حبیب گھوڑے سے گرے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر آئے. مقتل کربلا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین ابن علی کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. حسین کے چہرے پر آثار مسرت نمایاں تھے, حتیٰ جب حسین خنجر کے نیچے آئے ہیں 14ویں رات کی طرح چہرہ چمک رہا تھا. لیکن دو منظر ایسے ہیں جہاں حسین کو جھٹکا لگا, ایسا لگا کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے ہو. وہ دو موقع کون ہیں, پہلا موقع یہی تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے. مقتل کہتا ہے میں مقتل کربلا, حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا فبان الانکسار فی وجہ الحسین, حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین ٹوٹ گئے. بچپن کا ساتھی گھوڑے سے گر گیا, حبیب کے قریب آئے, سر کو اپنے زانو پر رکھا, اے حبیب کہاں چلے. دوسرا موقع کون سا تھا جب حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آئے. وہ موقع تھا جب نہر کے کنارے سے آواز آئی
اعلان نہیں کیا، لیکن